بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر صاحب کی تاریخی چترول۔ انجینئر صاحب آپ کو عزت رہا، آپ کو اگر ریسپیکٹ دی تھی میں نے، عمران ریاض نے، تو آپ تو باقاعدہ بدتمیزی پہ اتر آئے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں۔ آپ کہاں کے معلم میں کیا پڑھاتے ہوں گے آپ بات بات پر کرتے او بڑھ گیا۔ وائی آر یو سو فونڈ آف دس؟ بڑھ گیا سے کیا تلذذ ملتا ہے آپ کو؟ کچھ تو شرم آنی چاہیے ایک پڑھے لکھے آدمی کو۔ مطلب سامنے 4 بندے بٹھائے ہوتے ہیں ان کے، آپ انٹرٹینر ہیں، آپ ان کے مچھندر ہیں کیونکہ وہ انٹرٹین کر کے دکھا رہے ہیں انہیں، صرف ان کے ایک چھوٹا سا پھکا سا لافٹر لینے کے لیے۔ جگت کی ٹریننگ کر لیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کوئی 1-2 دوست۔ آپ علم کی بات کرتے ہیں، ایک شان ہوتی ہے علم کی۔ پڑھ گیا کبھی ہمارے منہ سے سنا ہے؟ ہمارے بھی ملین لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ہم نے تو بڑھ گیا کبھی نہیں کہا۔ بڑھ گیا اور آپ اور بھی مزہ تن دیا یار، خدا کا نام لے۔ پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں معافی مانگو میرے کو معافی مانگو۔ میں کہا دی معافی مانگا بھائی، کیوں؟ اب آپ کہیں گے میں تو انت نہیں کیا، آپ کہیں گے پھر میری تصویر لائی اے دیکھو نا تسی کی کیتا ہے، یا مائنڈ چینج کرو یا اپنا ڈیزائنر۔ پھر مولانا آپ فرماتے ہیں کہ تسی تے تنخواہ لیندے رہے ہو ISI کو لو یا ایجنسیاں کو لو۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں نے آج تک کبھی کسی ادارے سے، ایجنسی سے تنخواہ نہیں لی۔ آپ نے عمران ریاض کو مخاطب کہ تمہارا لیڈر جب مر جائے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کیا کریں۔ آپ اور آدمی ہیں، وہ عمران خان بنایا۔ آپ یقین کیجئے عمران کا نام رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ دنیا بہادروں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، بادشاہوں کو بھول جاتی ہے، ظالموں کو بھول جاتی ہے، فاتحین کو بھول جاتی ہے۔ ٹیمرلین سے بڑا فاتح کون ہوگا؟ الیگزینڈر سے بڑا فاتح کون؟ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، تیمور لنگ، لیکن بہادروں کو یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ انہیں کل مر جانا ہے تو تسی نہیں مرنا، بائی دا وے تسی سٹے لیا ہے، سب نے مرنا ہے بھائی۔ وہ مر گیا تو اندر نہ لین والا کو۔ اور آپ یہ جو بار بار دبے الفاظ میں اپنی خواہش موہوم کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ انہیں جیل چ مر جانا ہے، وہ بڑے جیل میں مر گئے ہیں یار، کیا ہو گیا پھر؟ ایک جوان مرد جو ہے جب سر اٹھاتا ہے نا تو اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کس دھج سے مقتل میں گیا؟ یہ چھوٹا سا سیل، یہ چھوٹی سی جیل نہیں ہے۔ جب وہ جا رہا تھا اسے پتا تھا کہ میں سر مقتل جا رہا ہوں، آپ اس کو ریڈیکیول کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو یار، کل کو ندامت محسوس کریں گے آپ اپنی اس بات پہ۔ اور یہ نہ ڈرایا کریں کہ وہ تو مر جائے گا، وہ تو مر جائے گا تو کی ہوئے گا؟ ٹیپو سلطان بھی تو مر گیا سی نا، رائے احمد خان کھرل بھی تو مر گیا سی، دلہ پٹی بھی مر گیا سی، نظام لوہار بھی مر گیا سی، پھر کی ہویا؟ مک گئے نا بہادر آنے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ پھر آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہے، او میں یہ، او میں وہ، ہاں میرا نالج، میرا وجدان، میرا علم، میری انٹلیکٹ، استغفار، میں تھیٹریکل حرکتیں یہ کر رہا ہوں اور مجھے شرم آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نارسسزم بڑے بڑوں میں ہوتا ہے، میرے میں بھی ہے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے یار۔ نارسسزم ویسی بیماری ہوتی ہے لیکن بعض کیسز میں تو جان لیوا ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا کم کریں۔ یعنی آپ زبردستی ہمارے کانوں وغیرہ میں گھسیڑ رہے ہیں اپنی علمیت کہ میں بڑا دانشور گا، اور مانو مجھے، اور تم نے میرا فلانا واز نہیں سنا، اور تم نے میرا فلانا، اور بھائی ہم نہیں سنتے آپ۔ ہمیں گمراہ کہتے ہیں اور پھر جب چیلنج دیتے ہیں، ہمیں خود چیلنج دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سر آپ تشریف لیں، بات کر لیں، بھاگ جاتے ہیں۔ جو آ جاتے ہیں آپ ان سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ ان میں قرآن پاک بھی ہے، اس میں احادیث کی کتب بھی ہیں۔ آپ کسی ایک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے مجھے فون کر کے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان سے ملنے کے لیے خواہش کا جو اظہار کیا تھا وہ کن الفاظ میں کیا تھا؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ عمران خان سے متنفر ہوئے 2014 میں، جب وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان بنے اور انہوں نے جا کے دھرنا دے دیا، تو 2020 کے آس پاس، 21 کے آس پاس آپ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھے اور آپ نے بڑی کوشش کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور آپ نے کئی لوگوں سے رابطے بھی کروائے۔ پھر آپ نے میرے سے رابطہ کیا، میرا جواب میں آپ کو بتا دوں گا میں نے آپ کو کیا دیا تھا، اور آپ عمران خان صاحب سے کیوں ملنا چاہتے تھے اور اس کے لیے آپ کس قسم کی لسیاں لگا رہے تھے،
और आप क्या बात ऐसी कर रहे थे। देखें, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको बुग़्ज़ क्या है इमरान खान पे, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है, मैं जानता हूं। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूं, आपको पंगे लेने का शौक है। तो अगर आपको इतना ही शौक है पंगे लेने का, तो भाईजान जिन्होंने आपको लॉन्च किया है ना, जो आपको इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त चाबी भर रहे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मुझे ये तौफीक दी कि उसने मेरे सामने सच्चाई खोली।